پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیف CPLC کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیوز سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ کچھ روز قبل کیٹرنگ کے بزنس سے وابستہ 2 افراد کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ احمد چنائے صاحب، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو یہ جو ٹیلی فون کالز کی گئیں اغوا برائے تاوان یعنی تاوان طلب کرنے کے لیے، یہ تو ایک پولیس کو اور آپ لوگوں کو ظاہر ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا، اور دوسری جو اہم بات ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے انہوں نے یہ فارم ہاؤس باقاعدہ یعنی کہ 11 مہینوں سے لیا ہوا تھا۔ نہیں، 11 مہینے کے رینٹ پہ لیا تھا اور 1 جون کو انہوں نے رینٹ کیا تھا، اور مقصد یہی تھا، انہوں نے 3-4 اور کالز بھی کی تھیں کہ اور لوگوں کو جو ہے وہ اس میں انوالو کریں، لیکن شاید بدنصیبی ان 2 لوگوں کی تھی کہ جو ان کی باتوں میں آ گئے اور وہاں پہنچ گئے اپنا آرڈر کی لالچ میں، اور بغیر کسی ویریفیکیشن کے انہوں نے یہ فون کر کے انہیں بتایا تھا کہ جی بہت بڑا کام ہے، آپ آ جائیں، پیسے اپنی مرضی کے لے لیں اور کام ہماری مرضی کا کر دیں۔ تو اس طرح کی باتوں میں ظاہر ہے جو نئے انٹرپرینرز ہیں وہ بیچارے آ جاتے ہیں اور وہ پھر اپنا سب کچھ جو ہے کھو بیٹھتے ہیں۔ اچھا چنائے صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کراچی میں؟ کیا اس طرح کے باقاعدہ منظم گروہ موجود ہیں؟ اور یہ جو گروہ آپ نے پکڑا ہے، کیا اس کا جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے اس سے بھی کچھ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرمنل لوگ تھے؟ دیکھیں، میں پہلی بات آپ کو یہ کروں کہ کراچی میں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں پہ اب بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر آپ مئی کے مہینوں میں دیکھیں تو کیسز کی بڑی کم تعداد، اکا دکا کیس ہوئے تھے، اور جون میں یہ ایک پہلا کیس ہے جو یہ ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 3 مہینوں میں 5 بڑے گینگ CPLC اور پولیس نے مل کے بسٹ کیے تھے، جس کی وجہ سے ان وارداتوں پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا۔ یہ جو اغوا برائے تاوان کا کیس ہے، ہم اس کو اغوا برائے تاوان نہیں کہتے، اور ہم اس کو پری پلانڈ ایک گروپ کے عزائم کہتے ہیں کہ جس میں انہوں نے بندوں کو مارنا تھا اور پیسے ان سے لے لینے تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ جہاں تک اس گروہ کا تعلق ہے، اس گروہ کا اگر ٹریک ریکارڈ ہم دیکھیں تو یہ ایک 3-4 دوست تھے جنہوں نے مل کے یہ پروگرام بنایا، اور 2004-05 میں ان تینوں کا ٹریک ریکارڈ یہ ملتا ہے کہ یہ جیل جا چکے ہیں مختلف جرائم میں۔ اس میں جو سہیل عرف ببل ہے وہ اڈالیہ جیل میں 3 سال رہ کر آ چکا ہے، پھر کاشف جو ہے وہ بھی اریسٹ ہوا تھا ایک اغوا برائے تاوان کے کیس میں 2004-05 میں۔ اس کے بعد جو شیراز لڑکا ہے وہ بھی 2005-06 میں ایک کیس میں اریسٹ ہوا تھا اور 2-4 مہینے وہ اندر رہ کر آیا ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اغوا برائے تاوان کے کیس میں بند ہوئے جس کی سزائے موت ہے، اور وہ چھوٹ کے باہر کیسے آ گئے؟ تو یہاں ہم اس کا میرا خیال ہے اس کا الزام جو ہے وہ کورٹس پہ نہیں دے سکتے، اس کا الزام ہم ان مغویوں پہ دیتے ہیں جو بعد میں وٹنس کرنے کو نہیں آتے، اور عدم ثبوت کی بنا پر، عدم گواہی کی بنیاد پر جو ہے وہ ظاہر ہے کورٹ اپنا کام کرتی ہے، ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ تینوں جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ کورٹ سے چھوٹ گئے 2-3 سال میں، اور پھر انہوں نے 2-3 سال کا گیپ دے کر یہ واردات کی۔ چونکہ امچیورٹی تھی، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، تو نتیجتاً انہوں نے ان دونوں افراد کو مار دیا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ احمد چنائے صاحب، چیف CPLC ہم سے گفتگو کر رہے تھے، تفصیل سے اس کیس سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، اور آج متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے اہم رہنما سر جوڑ کر بیٹھ گئے تاکہ کس طرح سے کراچی میں امن قائم کیا جا سکے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے صدر آصف علی زرداری سے اس اہم معاملے پر ملاقات کی، اور دونوں جماعتوں میں اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ کراچی کے امن کو خراب کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ کیا کچھ ہوا آج ان ملاقاتوں میں، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے رفیق بھٹو سے۔ جی رفیق، کیا باتیں طے پائی ہیں؟ کس طرح کا لائحہ عمل بنایا گیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اجلاس تو ہوتے رہتے ہیں، میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، لیکن کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ہے وہ بار بار شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کچھ کنکریٹ سٹیپ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج اجلاس میں؟ جی، آج صدر آصف علی زرداری نے بلاول ہاؤس میں سندھ حکومت میں شامل اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، جس میں وفاقی وزیر رحمان ملک، متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت میں ان کا 5 رکنی وفد، اور وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے کیبنٹ کے کچھ اہم وزراء صدر زرداری سے اس معاملے پر ملے ہیں۔ صدر زرداری نے بلاول ہاؤس میں چیف سیکریٹری سندھ کو بھی طلب کیا اور انہیں بھی سختی سے ہدایات دی ہیں کہ امن امان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور کوئی بھی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اور حساس اداروں کا جس کی نمائندگی رحمان ملک کر رہے تھے، ان کا موقف سنا،
اور اس کے بعد اہم ہدایات دی ہیں اور اہم فیصلے کیے ہیں۔ رحمان ملک اس وقت بھی کراچی میں ہے اور وہ تمام اسٹیک ہولڈر سے رابطے میں ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک اہم اجلاس میں شرکت کی جس کی صدارت وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کی تھی، وہیں پر بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ اس وقت بہت شکریہ رفیق بھٹو، ہمیں بتا رہے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب وسیم آفتاب۔ بہت شکریہ وسیم آفتاب صاحب۔ آج پھر ایک اہم اجلاس ہوا ہے اور دونوں طرف سے اس بات کا عزم ظاہر کیا گیا ہے کہ ہر طرح سے ٹارگٹ کلنگ کو روکا جائے گا۔ کیا کچھ عملی اقدامات لینے کا فیصلہ ہوا ہے آج کی اس ملاقات میں؟ یہی طرف حکومت اور حکومت کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے یہی طے کیا گیا ہے کہ اس حوالے سے سخت اقدامات اٹھائے جائیں۔ کراچی میں نہ صرف یہ کہ ایک طرف انتہا پسند ہیں، دوسری طرف یہاں پر لینڈ اور ڈرگ مافیا آپریٹ کر رہی ہیں، اور آپ